حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی جنگ احد کے اندر آنکھ نکل گئی، ابو عامر انصاری کون ہیں؟ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو ابو عامر انصاری رات کے وقت کے اندر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ذکر کیا کر رہے تھے؟ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے۔ میرے حضور گزرے حضرت ابو عامر انصاری کے گھر کے دروازے سے باہر۔ جب حضور گزرے تو حضور نے آواز سنی، کچھ اندر سے ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ میرے حضور کھڑے ہو گئے تو ابو عامر انصاری اپنے بچوں کو حضور کا ذکر سنا رہے تھے۔ میرے آقا حبیب اللہ ہیں، میرے آقا نبی اللہ ہیں، میرے آقا نور اللہ ہیں، میرے آقا شفیع اللہ ہیں، میرے آقا شفیع المذنبین ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ وہ ذکر کر رہے تھے، میرے آقا ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے دروازے پہ دستک دی۔ ابو عامر انصاری دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو جس کا ذکر کر رہے تھے وہی سامنے کھڑا ہوا۔ جس کا ذکر کر رہے تھے وہی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو عامر انصاری کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا حضور میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا، آپ کے متعلق ہی بات کر رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو انصاری، عامر انصاری تیری نجات ہو گئی، تیری نجات ہو گئی۔ عرض کیا حضور ہماری نجات ہو گئی، بقیہ کے لیے کیا ہے؟ ہماری تو نجات ہو گئی، بقیہ کے لیے کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو انصاری جو تو ذکر کر رہا ہے، قیامت تک جو اس طرح ذکر کرتا رہے گا اللہ اسی کی مغفرت بھی فرما دے گا، جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ قیامت تک جو تیری طرح عمل کرتا رہے گا اللہ اس کی بخشش بھی فرما دے گا، جنت کا داخلہ بھی فرما دے گا۔ وہ کر کیا رہے تھے؟ حضور کا میلاد۔ آج ہمیں یہ بڑی مصیبت پڑ گئی ہے، دیکھیں جی آپ یہ میلاد مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی میلاد مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ حضور کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے، توجہ ہے میری طرف، حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ کس کا؟ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا ہم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس شدت سے، اس کی سختی سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تم سے تو زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھا کرو۔ جس دن نجات ملی فرعون کے ظلم و جبر سے، عاشورہ کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ فرعون کے غضب سے نجات ملی۔ تو میرے آقا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، انسانیت کو زندگی ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، تو یہودی اس کے ظلم کی نجات سے 1 عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تم 2 روزے رکھا کرو۔ تو جن کے صدقے میں رب کائنات نے پوری مخلوق انسانیت کو نجات عطا کی ہے، ہم ان کے میلاد کی خوشی نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ہر سوموار کو، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہر پیر کو، مہینے میں کتنے پیر آ جاتے ہیں؟ 4 آ جاتے ہیں، کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، کبھی 4 آ گئے، کبھی 5 آ گئے۔ تو گویا کہ تم ایک عید پہ رو رہے ہو، میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔
کبھی مہینے میں 4 مرتبہ، کبھی مہینے میں 5 مرتبہ۔ گویا یہ تو تقسیم ہماری ہے نا، گویا کہ ہر پیر کو میرے آقا روزہ رکھتے۔ کیا رکھتے؟ ہر پیر کو روزہ رکھتے۔ یہ کس کی سنت تھی؟ میرے آقا کی اپنی ہی سنت، میرے آقا کا اپنا ہی طریقہ۔ عرض کیا حضور ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اس دن میرا میلاد ہوا تھا، میں اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے میلاد منایا، حضور نے میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں ہاں منایا۔ ہر کوئی اپنے انداز میں کرتا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی مسجد میں کرتا ہے، کوئی گلی بازار میں کرتا ہے، کوئی چوک چوراہے پہ کرتا ہے، کوئی چلتے ہوئے کرتا ہے، کوئی سوتے ہوئے کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے۔ ہر ملک، ہر علاقہ اپنے اپنے طرز تکلم پہ کرتا ہے، مگر میرے آقا نے اپنا میلاد خود منایا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ مانگا، رب العالمین نے آسمان سے ان کے لیے پکے پکائے کھانے جنت سے اتارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم ہمیں کھانے دے جو ہمارے لیے بھی عید کا دن ہو، ہمارے ماننے والوں کی عید کا دن بھی ہو، اول والوں کی بھی عید کا دن ہو، آخر والوں کی بھی عید کا دن ہو، جس دن من و سلوہ اترے، پکے پکائے منڈے اترے، جنت کے کھانے اترے، عید الاولنا و آخرنا، وہ پہلوں کے لیے بھی عید ہو، بعد والوں کے لیے بھی عید ہو۔ جس دن حلوہ منڈا اترے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو وہ کہیں کہ یہ تو ہماری عید کا دن ہے، تو جس دن میرا مصطفیٰ آیا ہے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس دن جنت کے پکے پکائے کھانے اترے وہ تو عید کا دن ہو، جس دن پکے پکائے کھانے اترے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے عید کا دن ہو، تو جس دن وہ آ گیا جس کے صدقے میں رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، وہ عید کا دن کیوں نہیں؟ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ذکر کر رہے ہیں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اتنے میں میرے حضور آ گئے۔ توجہ ہے؟ اب میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ کن کا ذکر کر رہے تھے؟ انبیاء کا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اتنے میں امام الانبیاء آ گئے۔ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، امام الانبیاء آ گئے، میرے حضور آ گئے۔ گویا کہ جس جگہ پہ ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جس جگہ پہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی اتر جائے، وہ کسی صورت میں بھی اتر جائے، وہاں پہ ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جس جگہ پہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا، ان کا، صالحین کا جس جگہ پہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ محمد عربی کا ذکر ہو رہا ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ رحمت ہی بنائی رب کائنات نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ رحمت کو بھی وجود ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا، رحمت بنی ہے صدقہ مصطفیٰ کا۔ تو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اتنے میں حضور آ گئے۔ جب حضور آ گئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ آج کیا حضور ہم ذکر کر رہے تھے انبیاء کا۔ گویا کہ انبیاء کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے۔
انبیاء کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ حضور آ گئے، تو جب حضور آ گئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ سارے ٹھیک ہیں، وہ سارے ٹھیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سب قائم ہیں، مگر ذرا ادھر بھی تو دیکھو، انا حبیب اللہ۔ انہیں رب کائنات نے کسی کو صفی بنایا ہے، کسی کو نجی بنایا ہے، کسی کو خلیل بنایا ہے، کسی کو ذبیح بنایا ہے، کسی کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، میرے رب نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔